تمام صافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پر یہاں پر بڑی تعداد میں تشریف لائے۔ آج جو ہماری پی ٹی آئی کی ایک کمپین سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اس کا ایک نقطہ عروج تھا، تو اس لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے کافی لوگ پی ٹی آئی میں عمران خان کی قیادت میں شامل ہو رہے ہیں، اور آج ہم سے 3-4 تو ہماری جو بڑی وکٹیں ہیں، فہیم روحانی صاحب جو پیپلز پارٹی سے تھے، سردار ارزش صاحب جو کہ سابق وزیر خان بہادر خان اور ایک بڑا نام ہے، ان کے بھتیجے اور ان کے جانشین تھے، اور آج پیپلز پارٹی کے سابق وزیر چودھری رشید صاحب اور کئی دفعہ ممبر اسمبلی رہے ہیں، وہ شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیوان چغتائی صاحب یہ خود بھی وزیر رہے، ان کے والد صاحب بھی وزیر رہے، اور ایک بہت عرصے سے آزاد کشمیر کی سیاست پر ان کا ایک بہت بڑا ہولڈ بھی رہا ہے، اور یقینی طور پر ان کے آج شمولیت سے ایک آزاد کشمیر میں سیاسی بھونچال آ گیا ہے، اور لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے والی ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست میر عتیق صاحب ہیں، ان کی فیملی بھی سیاست میں رہی ہے، ممبران اسمبلی رہے ان کی فیملی سے، اسی طرح خواجہ شفیق صاحب اور ارسل پیرزادہ صاحب اور امتیاز عباسی صاحب، اور اس طرح کے بے شمار لوگ، خالد مغل صاحب، یہ سب آج شامل ہوئے ہیں، اور دیوان چغتائی صاحب جیسے میں نے کہا ایک بڑا نام بھی ہے، اور ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے وہ رہا ہے، اور ایک یہ طویل عرصہ سے، بلکہ ان کی جو پچھلی نسلیں تھیں وہ بھی مسلم کانفرنس میں پاکستان بننے سے پہلے مسلم کانفرنس میں تھی، اور یقینی طور پر آج چھوڑتے ہوئے یقینی طور پر ان کا دل بھی پریشان تھا، لیکن وہ جو عمران خان کا ویژن ہے، چونکہ یہ مسلم کانفرنس میں بھی اسی لیے تھے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں، کشمیر کو آزاد کرائیں، تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب زیادہ مؤثر انداز میں انٹرنیشنل فورم پہ، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل ہو، چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو، چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس ہوں، جب انہوں نے عمران خان کی یہ کارکردگی دیکھی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سب کو مل جل کر عمران خان کی قیادت میں کام کرنا چاہیے۔ تو میں آج باضابطہ طور پر میڈیا کے سامنے ان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ چاہے کشمیر کی آزادی کے لیے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے وہ شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے، اور الیکشن کی آمد ہے، انشاءاللہ ہم جب مل جل کے وہ کام کریں گے تو اس وقت بہت بہتری آئے گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی پیروی کرتے ہوئے اور بھی بے شمار لوگوں سے ان کے رابطے ہو چکے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہمارے قافلے میں شامل ہوں گے، عمران خان کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ اور میں آج جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے، میں آج عمران خان صاحب کا ایڈوانس شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی ہفتہ پہلے میں نے ان سے ملاقات کی تھی سیف اللہ نیازی صاحب کی سربراہی میں، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ 5 فروری کو، جب بھی 5 فروری آتا ہے پچھلے کئی 25 سال سے، تو ہم پاکستان سے بھی، ہم پوری دنیا سے، نیو یارک، برسلز، لنڈن، پیرس، سب جگہ سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی ہم 5 فروری آ رہا ہے، تو اس دفعہ 5 فروری تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ مسئلہ کشمیر
ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم آج سلام پیش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کو، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جن کی جد و جہد سے، ٹھیک ہے، ہم سب کی بھی تھوڑی تھوڑی کوششیں ہوں گی انٹرنیشنل فورم پہ، جو آج دنیا میں مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا ہے، اور دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس وقت تک بر صغیر میں ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں آئے گا، تو اس وقت سے تو وہ سمجھ چکے ہیں، یہ ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، عمران خان کی کاوشوں کو بھی، اس لیے وہ 5 فروری کو ہم نے ان سے کہا کہ وہ آزاد کشمیر میں آ کے عوامی سطح پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اور ہم نے چناؤ کیا کوٹلی کا۔ کوٹلی اس لیے کہ وہاں پر جو ہمارے 4 انتخابی حلقے ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ ہیں، اور ایک تو لائن آف کنٹرول کے قریب جا کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو پیغام جائے گا وہ بڑا مؤثر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت ایک تو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر جو بھارتی افواج ہے وہ ہمارے نیتے معصوم بچے، ہماری خواتین پر آئے روز فائرنگ کر کے انہیں شہید اور زخمی کر رہا ہے، تو وہاں سے بھی ایک جو لائن آف کنٹرول کے وہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی جب عمران خان صاحب کوٹلی آئیں گے تو ایک اچھا پیغام جائے گا، تو یہ انشاءاللہ 5 فروری کو کریں گے۔ اور بھارت ویسے بھی اس وقت وہ ڈیفینسو پہ ہے، اور بھارت جو کہتا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، وی آر دا سیکولر اسٹیٹ، وہ دنیا میں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور اب جب کہ 26 جنوری کو بھارت کا یوم جمہوریہ تھا تو سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، جبکہ دہلی لال قلعہ پر وہاں پر وہ سکھوں کا وہ جھنڈا لہرایا گیا۔ اب دنیا بھی سمجھ گئی ہے کہ بھارت ایک یوم جمہوریہ پہ اس لیے انہوں نے کیا تاکہ یہ سمجھا جائے کہ بھارت کوئی دنیا کی بڑی جمہوریت نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ جو اکثریت ہے ہندوؤں کی، برہمنز کی، دیٹ از ڈکٹیٹرشپ اوور جو وہاں کے مسلمان ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، گورکھاس ہیں، انٹاچیبلز ہیں، تو اس لحاظ سے اور پوری دنیا کا اس وقت بھارت پر دباؤ بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جب ہمارے قائد اور پاکستان کے وزیر اعظم جب کوٹلی سے جا کے لائن آف کنٹرول کے قریب جا کے وہ جو میسیج دیں گے اس سے ایک بہت اچھا انٹرنیشنل فورم پہ بھی، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلائیں اور وہ یہ دیکھیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، کشمیری حق خدا ردیت کا موقع آیا تو کس کے حق میں ووٹ دیں گے، تو اس لیے یہ جو 5 فروری ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس لیے میں اپنا نیشنل میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اتنے بڑے لوگ، عمران خان کا وہ تاریخی خطاب اور اہم خطاب جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے بھی ہوگا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی ہوگا اور وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 فروری اس دفعہ بڑا اہم ہوگا، اور جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارت کی 9 لاکھ سے برسر پیکار ہیں ان کو بھی ایک حوصلہ ملے گا، ایک ہوپ ملے گی کہ اگر عمران خان پوری دنیا میں کوشش کر رہا ہے، خود آزادی کے بیس کیمپ میں آ کے ان کی ایک آواز بلند کر رہا ہے، تو اس سے بہت مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، اور میں آپ کی سعادت سے جلسہ تو کوٹلی ہم آزاد کشمیر کے تمام لوگوں سے، چونکہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ وہاں پر تشریف لائیں تاکہ ایک بڑا اجتماع جائے، تاکہ ہم ویسے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار عام طور پر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن 5 فروری کو جب ہم خود جو پاکستان کا وزیر اعظم کے جو جلسہ ہوگا اس سے جب ہم یکجہتی کا اظہار کریں گے تو وہ ایک بڑی اہم چیز ہوگی۔ تو میں آج ہمارے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب احمد جواد صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ
اس پر ذرا مؤثر انداز میں وہ ساری بات کریں. اوور ٹو سیکرٹری اطلاعات آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسلام آباد پریس کلب اور میڈیا کے ساتھی جنہوں نے آج یہ ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور بیرسٹر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب کی خدمات کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں، اس کے بارے میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے. اور 5 فروری جب بھی پاکستان میں آتا ہے، بیرسٹر صاحب کشمیر کے حوالے سے دلوں کو بھی گرماتے ہیں اور اس قومی جذبے کو بھی تقویت بخشتے ہیں جس کی ضرورت ہے ہمیں. کشمیر کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کی اگر ہم کنٹریبیوشن دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہمیں انٹرنیشنلی ملی ہے وہ ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے کہ کشمیر کا مقدمہ جب ایک کریڈیبل لیڈر جس دنیا اس کی کریڈیبلٹی کو مانتی ہے، جس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہوتے، ایک ایسا لیڈر جب کشمیر کا مقدمہ لے کے دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ جاتا ہے تو کشمیر کے مقدمے کو بھی کریڈیبلٹی ملتی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جس طریقے سے دنیا کے بڑے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، تھنک ٹینکس کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز میں، یورپین یونین میں، اور بڑی لیڈرشپ، ایون اس وقت امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، ان کا بھی ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جس میں انہوں نے کشمیر کی فریڈم کے وہاں پہ بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ جب عمران خان جیسا لیڈر کشمیر کا مقدمہ لے کے دنیا میں ورلڈ کمیونٹی کے سامنے اس کو پیش کیا. اس سال کی طرح ہمیشہ جس طرح سے 5 فروری کا ایک ایونٹ ہوتا ہے، لیکن بیرسٹر صاحب نے اس دفعہ اس کو ایک نئی انوویشن کی ہے. یہ ایک سرکاری ایونٹ کی بجائے اب یہ ایک عوامی ایونٹ کے طور پہ پرائم منسٹر اس میں جا رہے ہیں، اور ایسے مقام کا انہوں نے سلیکشن کی ہے کہ جو کہ انڈیا کے لیے ایک بڑا میسج بھی ہے. اور ہمیں ایک عمران خان کی بات جو کہ پلوامہ کے بعد جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے انیکسیشن کے بعد، جس میں عمران خان نے کہا کہ یہ مودی نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہ اس کا خمیازہ انڈیا کو بھگتنا پڑے گا. تو اس کی صورتحال آج یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی 1952 کے بعد سے بدترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے صرف 1952 میں یہ ہوا تھا جو اب انڈیا اس وقت بھگت رہا ہے. اور یہ سب کچھ وہ جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز اس نے اختیار کی، اس سے اپنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی لوز کی ہے، اور انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. میں سب سے آخر میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی کاوشیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کو ایک دفعہ پھر ایکنالج کرنا چاہوں گا. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اسٹیٹس کو شکست دے کے ایک نئی پارٹی کا وجود جو کہ حکومت میں آئی، ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ آئی. یہ سفر 2018 سے چلتا ہوا گلگت بلتستان میں بھی پہنچا اور وہاں پہ بھی اسٹیٹس کو شکست دے کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بنیاد پڑی. اور اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود اور ان کے ساتھ آج جن لوگوں نے جوائن کیا ہے اور ان کے پرانے ساتھی جو کہ آزاد جموں کشمیر میں کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ایک نیا سورج وہاں پہ طلوع ہوگا جس سے کشمیر کی آزادی کی جنگ کو بھی ایک نئی قوت ملے گی. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کشمیر کے اس پیغام کو لے کے ہم سب اکٹھے چلیں گے اور بیرسٹر صاحب جیسی لیڈرشپ کشمیر کے اندر ہمارے لیے ایک سورس آف گریٹ موٹیویشن. تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر صاحب، پی ڈی ایم نے مظفر آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کر کے یکجہتی کا پیغام دیں گے. عموماً روایت یہ رہی ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی میں جا کر خطاب کرتے رہتے ہیں، تو
آپ نے ان کو کوٹلی مدعو کیا، کیا اس جلسے کے کاؤنٹر کے لیے آپ نے کوٹلی ان کو بلایا یا واقعی آپ ادارے یکجہتی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو وہ اسمبلی سے میں آ کے خطاب کرتے تھے تو اس کی ایک اپنی افادیت موجود ہے، لیکن پچھلے سال بھی میں نے ان سے کہا تھا، عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اسمبلی کا بھی کریں، لیکن جو یکجہتی ہوتی ہے وہ جب عوام کی طرف سے جائے گی، آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے جائے گی، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو اف یو کین ریکال، تو انہوں نے 5 تاریخ کو ہم سب ان کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی میں گئے تھے، اور پھر ہم نے 6 تاریخ کو میرپور میں وہ یوم یکجہتی منائی تھی، اور وہاں سے ہم نے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو پیغام دیا تھا۔ لیکن 5 فروری چونکہ جو دن ہوتا ہے اس کی ایک اپنے ہی، پچھلی دفعہ ہم نے 6 فروری کر سکے تھے، 5 فروری ظاہر ہے وہ اسمبلی میں آئے تھے، تو اس دفعہ فار اے چینج ہم نے کہا 5 فروری کو ہی ہم آزاد کشمیر جو کہ آزادی کا بیس کیمپ بھی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہے کوٹلی، وہاں پر تقریباً آپ سنتے ہوں گے نکیال، کھوئی رٹا، راج محل، چڑوئی، جہاں آئے روز بھارتی فائرنگ ہوتی ہے، تو اس کے قریب سے لے کے جائیں گے تو اس کا زیادہ مؤثر میسج آئے گا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ، پہلے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں جن میں تنویر الیاس صاحب بھی شامل ہوئے، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ کوئی یہاں پہ ہمارے قائد عمران خان ہے، میں کسی کا قائد نہیں ہوں۔ اختلاف تب ہوتا ہے کہ کسی پارٹی میں ایک قائد ہو، دوسرا قائد آ رہا ہو، ہمارا سب کا قائد عمران خان ہے، پھر اختلاف کیسا؟ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ابھی تک پہلے الیکٹیبل شامل نہیں کیے تھے، اور اب اچھی شہرت والے اچھے لوگ اگر پارٹی میں آتے ہیں تو پارٹی کا میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرا سوال دیوان چپٹائی صاحب سے، دیوان صاحب آپ کے والد محترم ایک نظریاتی اور باصول سیاستدان تھے، آپ کیا، کیونکہ ایک سرمایہ دار بھی پی ٹی آئی میں ہر دھاڑی کی بازی لگا کے اپنی جگہ بنا رہا ہے، لیکن بریسٹر صاحب کی موجودگی تو جگہ نہیں بن سکتی ہے، کیا آپ اپنی جگہ بنا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس طرح مجھے نظریاتی کا، تو سرمایہ تو ڈوگرے کا بھی ہمارے خاندان کو جھکا نہیں سکا تھا۔ آج بھی پوری تحصیل میں ہمارے خاندان کا نام پاکستان کے حمایتیوں میں آتا ہے۔ مسلم کانفرنس ایک نظریاتی جماعت تھی اور رہے گی۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب میرے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کا دیا ہوا نعرہ کشمیر بنے کا پاکستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر میں عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں کشمیریوں کا مقدمہ جس طرح لڑا اور جس طرح پوری دنیا میں کشمیر کو اجاگر کیا، جس دلیری کے ساتھ اس نے امت مسلمہ کی نمائندگی کی، اس سے متاثر ہو کے میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی تکمیل کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں۔ عمران خان کے ویژن سے متاثر ہو کے شامل ہوا ہوں۔ اقتدار اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیتا ہے، نہ کبھی کسی پیسے والے کی لالچ میں آئے ہیں، نہ کسی اقتدار کی لالچ میں آئے ہیں۔ کسی اقتدار کے لیے، کسی ٹکٹ کے لیے اگر ٹکٹ لینا ہوتا تو میں پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی لے سکتا تھا۔ میرے پیچھے مسلم لیگ نون والے پھرتے رہے، میرے پیچھے پیپلز پارٹی والے آج بھی پھرتے رہے، نون لیگ والے بھی مجھے کہتے رہے کہ آپ ٹکٹ لے لیں، لیکن میں نے عمران خان کی قیادت کو جو ہے وہ چوز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، مجھ میں جو شامل ہوا ہوں، میرا جو حلقہ ہے وادی لیپا ہے۔ وادی لیپا میں جانے کے لیے 10,000 فٹ کی بلندی سے لوگوں کو اس پار جانا پڑتا ہے۔ 6 مہینے برف کی وجہ سے لوگ اپنے جنازے جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ اس لیے شامل ہوا ہوں کہ مرکزی حکومت ہے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ جا کے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹنل بنائیں گے۔ میں عمران خان کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ میرے لیپے کی غریب عوام کے لیے جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ٹنل بنے گی اور ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہوگی۔ ٹرن بائی ٹرن سارے بات کریں جی۔ ہم یہ جیسے میں نے کہا وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن یہ میں کہہ دوں کہ یہ جو اس دفعہ اجتماع ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے
زیر اہتمام ہو رہا ہے. ویسے ہم پہلے سب مل کر بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جیسے کسی دوست نے کہا تھا کہ ایک جلسہ کوئی مظفر آباد بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم حریت کانفرنس کو ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ آ سکے. صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں ماضی میں بھی اس وقت بھی آپ نے اہم رول ادا کیا. میں بھی عوام سے تصور رکھتے ہیں کہ آپ کے مستفید ہونے کے بعد باعث مسئلہ کشمیر کو مزید تقویت ملے گی. لیکن سر ایک بات ہے کہ یہ جو پیرا شوٹر جو آ رہے ہیں، اس کے سطح باب کے لیے آپ کے پاس کیا رائے عمل ہوگا؟ کیونکہ ایک پیرا شوٹر صاحب وہ ابھی لینڈنگ میں نہیں کی، تو ہمارے ایک اینکر وہ رپورٹر ہے عزیز بشیر صاحب، تو ان کو دھمکے دینے شروع ہو گئے. تو ہم نے آپ میں بھی خطرہ ہے، تو لیکن آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ ویسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں میں آ گیا ہوں، کیونکہ آپ کی جتنی سپورٹ مجھے صحافیوں سے مل رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، میرے کام کی جو کوئی چھوٹی موٹی تھریٹس ہیں ان کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، آپ کی رائے ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. جی نزدیک ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ گھروں کی دھڑے بندی ختم کر کے یکجا ہوں. ایک درا سینٹورس کے اندر کچھ دن پہلے کنونشن ہوا، آپ کے ماضی کے ساتھی ہیں سابقہ لوگ بھی ہم نے وہاں پہ دیکھے. یہ تقسیم کیوں ہے؟ دوسرا ایک کچھ چند روز قبل ظفر آباد بی سی ہوٹل کے اندر ایک ایشو ہوا ہے جس کے اندر آپ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خبریں آئی ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں جی، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی گرفتار کرے، کیونکہ گرفتار کیے ہوئے لیڈر نہیں بنتا آدمی. لیکن جس واقعے کی آپ کہہ رہے ہیں اس کی وہاں کے جو ڈی سی ہیں اس نے خود تردید کی ہے، اور جس چینل پر وہ لگا ہے میں اس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہا ہوں. ایک تو یہ سوال ہوا، دوسرا آپ نے کہا کہ کسی اور جگہ پہ. دیکھیں یہ پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، یہ مختلف جگہوں سینٹورس پہ ہو یا کسی اور پہ ہو، یہ اب ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب ہمارا قائد عمران خان ہے تو ہماری وہ دڑے بندیوں کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. جواز تب ہوتا ہے جب میں لیڈر ہوں. کوئی کہے جی میں لیڈر نہیں مانتا، نہ مانو. عمران خان کو تو سب مانتے ہیں، لہذا کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہو رہی ہے، جس تیزی سے ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں، جس تیزی سے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ویژن پر پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بوکھلاٹ کا شکار ہیں. سر، جو عبدالرشید صاحب اور دیوان چغتائی صاحب، اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو کیا آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گے یا پی ٹی آئی کا حصہ لیں گے؟ رشید صاحب بہت یہ عزیز اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بڑے ایک نظریے اور سوچ کے ساتھ ہم یہ آئے. اور میں تو قریب آپ کو یہ بات کروں کہ بحیثیت کشمیری اس وقت جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کا جو پی ٹی ایم بنا، اس نے کشمیریوں کو بہت ہٹ کیا، کشمیریوں کو دکھ پہنچایا. کشمیری اس وقت سری نگر کے اندر بھی اپنی جانوں کے نظارے پیش کر رہے ہیں، کشمیری نمیات کے اندر بھی، سماجی کے اندر بھی، کشمیری دیپا کے اندر بھی، نیلم کے اندر بھی اپنی جانوں کے نظارے پیش کر رہے ہیں. ہم نے یہ سوچ کے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہماری قیادت اس وقت پی ڈی ایم کی صورت میں اگر یہ کشمیریوں کے لیے اصلاحات کرتی، مولانا فضل الرحمان صاحب چیئرمین کشمیر کمیٹی رہے پچھلے کئی سالوں سے تعلیم دیجیے، تو وہ اگر اس وقت اس قسم کا راج بنا کے کشمیر کے لیے جدوجہد کرتے تو ہم یہ سمجھتے کہ انہوں نے کشمیریوں کا حق ادا کیا ہے. تو اس کو جو انہوں نے یہ اچھل شروع کیا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر کے ہم عمران خان کی سوچ کے ساتھ جو انہوں نے جنرل اسمبلی میں گفتگو کی، اور وہ گفتگو نے اس پر اتنا جذباتی کیا کہ میں نے کافی بات کی کہ میں گیا تھا اپنے کمرے کے اندر، جب میں گفتگو سن رہا تھا تو میں نے وہاں اکیلے نعرے لگائے کہ عمران خان زندہ باد، کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے بات کی. یہ ساری چیزیں ہم ایک سوچ اور نظریہ لے کر عمران خان کے ساتھ آئے. یہ ٹکٹ میٹر نہیں کرتے، ٹکٹ جو ہے انسان کے اندر اہلیت ہو، قابلیت ہو، اگر وہ لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، کوئی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ٹکٹ اس کے مرہون محنت نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی اسی عزت اور وقار کے لیے اور لوگوں کے لیے. تو ہم نے یہ بھی دعا کی ہے کہ یا اللہ، سیاست کے اندر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیاست کو اور فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کے فضل شامل ہو، مخلوق خدا کے لیے بہتر ہو. اور کشمیر کی آزادی ہماری بنیادی مقصد ہے، اور دوسری ہماری جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی تعلیم و ترقی ہے، سوچ کے ساتھ ہم آپ کی وقت انتظار میں آ کے کہیں گے کہ ہماری تو تیاری نہیں تھی.
جی پہلی بات تو یہ ہے میں 5 سال وزیر اعظم رہا ہوں یار، کچھ تو خیال کرو، میری تیاری ہے اس لیے 5 سال بڑا تجربہ ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی بات کی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ تھوڑے عرصے میں جس طرح پاکستان کی عزت کو دنیا میں بڑھایا ہے، اور اکانومی کے انڈیکیٹرز، اتنے قرضے، ساری مشکلات تھی، بلکہ بعض لوگ کہہ رہے تھے، تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان بینک کرپٹ نہ ہو جائے، تو اب تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب بہتری بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی بہتری آئے گی اور آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ جی ملک صاحب۔ دیکھیں جی، ہمارا یہ بہت عرصہ پہلے سے فیصلہ تھا، اور بڑے لیول پہ عمران خان صاحب کے لیول تک یہ فیصلہ تھا کہ ہم کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے، یہ بہت پہلے سے ہمارا فیصلہ تھا۔ اور اب جتنے لوگ، اور اس لیے ہم نے پہلے لوگ بھی شامل نہیں کیے، ہم نے کہا تھا الیکشن کے قریب دیکھیں گے جو اچھے لوگ ہیں۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلط لوگوں کو نہیں لینا، تو اس لیے ہم نے ساری اسٹڈی کی، اور اس کے بعد ہم جو اچھے لوگ ہیں جو آگے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو کشمیر کی آزادی کے لیے بھی رول پلے کر سکتے ہیں، اور بالخصوص آزاد کشمیر میں بھی بے شمار مسائل ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ جانتے ہیں ملک صاحب کہ کتنی کرپشن رہی ہے، اور میں آپ کی وساطت سے یہ ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں وزیر اعظم تھا اس وقت بھی احتساب بیورو نہیں جا سکتا تھا، تو میں نے احتساب ایکٹ آزاد کشمیر میں پاس کرایا، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض میرے اپنے وزراء بھی گرفتار ہوئے میرے دور میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ترجیح ہوگی کہ ہم حکومت بنا کے ہم وہاں پر احتساب ایکٹ اب بھی موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اتنی امینڈمنٹس کی ہیں کہ اس کے دام نکال دیے ہیں۔ ہم اصلی حالت میں انشاءاللہ احتساب ایکٹ کو بھی لائیں گے، اور وہاں پہ جو کڑا احتساب ہے وہ کریں گے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان میں کرپٹ مافیا، کرپٹ سیاستدانوں کی چیخیں نکلوائی ہیں، انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر تو چھوٹا علاقہ ہے، وہاں سب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کرپٹ سیاستدانوں اور کرپٹ مافیا کی چیخیں نکلوائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ پورے دنیا کے اندر کشمیر کی بات کا پرچار کرتے رہے اس سے پہلے۔ جی آپ کریں، بیٹھ کے بات کریں۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے کچھ قرارداد آئی اور اس کے اوپر بات ہوئی تو آپ اس پہ خاموش ہو گئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب کی پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ آپ کی طرف جھکا ہوا ہے، تو کیا ان کے پاس بھی تو بندہ چھوڑیں گے جو؟ اور تیسرا سوال سر، اگر کوئی ٹرینی وزیر اعظم آ گیا تو پھر کیا کریں گے آزاد کشمیر؟ دیکھیں جی، مفروضے میں نہیں جانا چاہیے، میں بیٹھوں 5 سال کا تجربہ میرے پاس موجود ہے، اور میں سی وی کے ساتھ جا رہا ہوں، تو بات سنیں جی، بات یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ سردار عتیق کے صاحب کے ساتھ کو رہے گا، ویسے بھی یہ دوست آ گئے ہیں جو مجھے چاہیے تھے، باقی میرا خیال نہیں ہے کوئی اتنے ہمیں اب ضرورت بھی ہے ان کی وجہ سے۔ میں نے جیسے پہلے آتے ہی کہا کہ ایک سیاسی بھونچال آج کے دن آزاد کشمیر کی سیاست میں آیا ہے، اور عوامی طور پر بھی جو رجحان ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ جہاں تک آپ نے گلگت بلتستان کی بات کی، بات یہ ہے کہ اس میں اگر گلگت بلتستان کے عوام چاہتے ہیں کہ صوبہ بنے، ہم جمہوری ذہن وہ رکھنے والے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ جو ایکٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا تحریک آزادی کشمیر یا یو این ریزولوشن جو ہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر اس میں پھر ہم ظاہر ہے لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں نے مل کر کیا ہے، اور ہم آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے بھی مل کر بات کی ہے کہ اس حد تک کہ وہ صوبہ بنے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو حقوق ملیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 47 سے لے کر ان کو حقوق نہیں ملے، کراچی معاہدے کے تحت فار کمیونیکیشن ریزنز وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا، تو پھر وہ درمیان میں ہی رہے، تو کم از کم اب یہ عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ان لوگوں کو حقوق دیے جائیں، ان کی خواہش بھی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، اور اس پر تحریک آزادی کشمیر اور جو یو این ریزولوشنز ہیں ان پر کوئی فرق بھی نہ پڑے۔ لاسٹ کوشچن ہے۔ اس وقت تک جو پی ڈی ایم کے
دیکھیں جی بات میں نے جو کہی ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے. نون لیگ کے میں نے کہا کہ سردار اعظم صاحب 5 دن پہلے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کرپٹ کو, کسی ایسے آدمی کو جو ایک نون طریقے سے نوسرباز اس کو نہیں لیں گے. باقی تو یہ جماعت ہے, اس کے لیے سب کے دروازے کھلے ہیں. ہاں ٹکٹ دیتے وقت آدمی پھر سوچ سکتا ہے کوئی ایسا آدمی نہ ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت اچھا ہو.